خطبۃ الوالد، خطبۃ الوالد کا خطبہ. ایک ہوتا ہے خطبہ، ایک ہوتا ہے خطبہ. خطبہ اور خطبہ میں کیا فرق ہے؟ خطبہ ہو گیا واضح و نصیحت کرنا، ٹھیک ہے، جس طرح جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے یا عام خطبہ، اس کو کہتے ہیں واضح و نصیحت. دوسرا ہوتا ہے خطبہ خا پر زیر کے ساتھ، ہوتا ہے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی سے نکلا ہے خاطب اور مکتوب. خاطب ہو گیا پیغام بھیجنے والا، مکتوب ہو گیا جس کو آپ بھیجتے. یہاں پر خطبہ ہے، خطبۃ الوالد، والد کا خطبہ. خطبہ کیا ہے؟ اچھا، خطبہ خطبہ مینس پیغام نکاح کا کسی. جلس الوالد الدكتور عبد الرحمن فی غرفۃ الصلاۃ. اچھا، یہ اپنا ہی بیان کیا. اگر ان کا بس چلے آپ کو 3 بجے گا، 3 بجے. اچھا، جلس الوالد الدكتور عبد الرحمن. چلیے، خطبۃ الوالد، ٹھیک ہے، باپ کا خطبہ. جلس الوالد الدكتور عبد الرحمن فی غرفۃ الصلاۃ فی بیتہ بین صلاۃ المغرب و صلاۃ العشاء. جلس مینس بیٹھے والد دکتور عبد الرحمن صاحب فی غرفۃ الصلاۃ نماز کے کمرے میں، فی بیتہ اپنے گھر میں، بین صلاۃ المغرب و صلاۃ عشاء اور مغرب کے درمیان اپنے نماز کے کمرے میں گھر میں بیٹھے. ونادا ابنہ، نادا ینادا منادن مینس بلانا. ونادا ابنہ وارثا، اپنے بیٹے وارث کو بلایا. وارث کو بلایا، ٹھیک. وقال له، اور ان سے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے. بچے کو پیار سے بنی، ٹھیک ہے. بنی مینس یہ بنیون کا تصغیر ہے. آگے آپ پڑھیں گے نا کہ اسم کی تصغیر کرتے ہیں. تصغیر میں جیسے رجل رجیل فعیل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. عمیر، ٹھیک ہے. تو اسم کی تصغیر جب کرتے ہیں اس میں کئی معنی ہوتے ہیں. یا تو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کوئی کی عزت گھٹانے کے لیے، اے رجیل، اے کمتر آدمی، ٹھیک ہے. یا جب ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں، یا کوئی چھوٹا ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے تو اس کے لیے بھی کرتے ہیں. یا کسی کو پیار سے بلانا ہوتا ہے تو شفقت کے معنی میں بھی اس میں فعیل کے وزن میں آتا ہے. سر ایک مشہور حدیث ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ابو عمیر تھے حضرت انس کے بھائی، وہ چھوٹے بچے تھے، کم سے کم چڑیا وغیرہ پالتے تھے. تو ایک دن ان کی چڑیا مر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے آئے اور فرمایا، یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، ما فعل النغیر. نغیر کا کیا ہوا؟ نغیر وہ چھوٹی چڑیا تھی، وہ بنا قدم آتا، وہ گزر گئی. تو عمیر بھی پیار سے بولا. یا عمر کا یہ تصغیر ہے، عمر کی تصغیر عمیر. تو یا بنی تعال، اے میرے بیٹے، اذهب، جاؤ. وَإِدَعْ، دعا یدعو کا یہ فعل امر ہے. دعا یدعو، ادع. اہل البیت، اپنے گھر والوں کو بلاؤ. اہل خانہ کو بلاؤ. الیہ، میری طرف، یعنی میری طرف اہل خانہ کو بلاؤ.
ایسے نہیں پڑھیں گے وضو؟ ہاں وضو بھی کر سکتے ہیں. سننے تو کیا ہے ہاں اصل میں کیا ہے؟ اگر آپ واو کی ضرورت تو یہ حمزہ علی پر زیر ہو. اہل البیت الیہ میرے گھر والوں کو میری طرف بلاؤ. فقل لہم اور ان سے کہو. فقل لہم ان سے کہو. ان اباکم آپ کے باپ. ٹھیک ہے آئیے. ان اباکم آپ کے باپ یرید چاہتے ہیں القاء خطبۃ وجیزۃ الیکم کہ وہ آپ کو ایک مختصر سا خطبہ دے, مختصر سی نصیحت کرے. آپ کے ابو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک مختصر سی نصیحت کرے. حول موضوع سیرت النبی, سیرت النبی کے متعلق آپ کے ابو چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک مختصر سا خطبہ دے. فخرج وارث تو وارث نکلے. وذهب الى غرفۃ الجلوس اور ڈائننگ روم میں گئے. غرفۃ الجلوس کہتے ہیں جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں, بیٹھک وغیرہ. فقال لاخواته تو انہوں نے وارث نے اپنی بہنوں سے کہا اخرجن الى غرفۃ الصلاۃ جاؤ سب نماز کے کمرے میں. ان ابانا یریدکن آپ ہمارے ابو آپ سب کو بلاتے. یہاں پر یرید ارادہ یرید مینس ہوتا ہے چاہنا, تو یہاں پر مراد کیا ہے یعنی آپ کو طلب کر رہے ہیں. ہاں ان ابانا بے شک ہمارے ابو یرید کننا, کننا کی ضمیر کن کی طرف جاتی ہے؟ یرید یرید کننا کن کی طرف جاتی ہے؟ ہاں اپنی بہنوں کی طرف جن کو یہ بلا رہا ہے. ثم ذهب الى مطبخ پھر وارث کہاں گیا؟ کچن میں. ودعا امه قائلا اور اپنی ماں کو بلاتے ہوئے کہنے لگا. قائلا مینس بلاتے ہوئے کہنے لگا یا اماں, یا اماں اے امی. اچھا یہاں پر اماں کیوں آیا؟ اماں بھی آ سکتا ہے اماں بھی آ سکتا ہے. اماں بتا سکتے ہیں الف کیوں آ گیا؟ کیونکہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے نا, وہ ہے نا ضمیر. ٹھیک ہے, تو یہاں اماں بھی کہہ سکتے ہیں اور یا امی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ابا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اخرجی, اخرجی دیکھیے فعل امر دو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مذکر کے لیے, ایک ہوتا ہے مؤنث کے لیے. مذکر کے ساتھ جب لگائیں گے تو اس وقت آپ کو خالی کیا کرنا ہے, جیسے اخرج. ٹھیک ہے, مگر جب مؤنث کے ساتھ لگائیں گے تو اس وقت آپ اس کے ساتھ یا لگائیں. تو یہ یا کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی. تو اخرج سے اخرجی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اذهب سے اذهبی, افعل سے افعلی, اجلس سے اجلسی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا. فعل امر جب آپ مذکر کو کسی کو حکم دیں گے تو آخر میں آپ کو جزم لگانی ہے سنگل. جب لیکن مؤنث کو حکم دیں گے تو آخر میں اس کے ساتھ کیا جوڑیں گے؟ یا. تو یہاں پر بھی اپنی ماں کو کہتا ہے اخرجی الی غرفۃ الصلاۃ, جائیے نماز کے کمرے میں. ان الاب یریدکی ابو آپ کو بلا رہے, آپ کو ڈھونڈ رہے. تو ہر اس میں ہر کوئی معنی آ سکتا ہے. جانا الی غرفۃ, اخرجی الی مینس ٹو, جائیے. ثم قال للجميع پھر وارث نے تمام سے کہا, بہن بھائی ماں وغیرہ جو بہنیں وغیرہ تھی سب سے مخاطب ہو کر کہا ادخلوا الحمام وتوضؤوا, تمام کے تمام داخل ہو جاؤ حمام واش روم میں اور سارے کے سارے کیا کرو, وضو کرو. پھر انہوں نے آیت پڑھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں پر, کوہنی مرفق کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, مرافق کسی کا پلو الی مرافق. وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم اور پیر. اب واو کا عطف یہاں پر کس پر ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ وارجلکم ہے نا, پہلے آیا نا وامسحوا برؤوسکم, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم.
پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے سروں کا مسح کرو، اس کے بعد واو عطف ہے وارجلکم، حالانکہ پیروں کا مسح کرنے کا حکم ہے کہ دھونے کا حکم، تو یہاں پر جو واو کا عطف ہو رہا ہے وہ فاغسلوا پر ہو رہا ہے، وارجلکم کے واو کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ایک جماعت اس سے استدلال کرتی ہے نہیں ممسحوا پر کیونکہ پوری نہیں ہاں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ واو کا جو بعد والا ہو اس پر پہلے کا عطف ہو، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تواتر سے ثابت ہے کہ پیر دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک جماعت استدلال کرتی ہے کہ نہیں پیروں پر کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ الی الکعبین کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ کعبن اور کعبین، کعب کہتے ہیں کس کو؟ ٹخنے کو، کعبین اس کا پلور ہے۔ فبعدما توضؤ، تو وضو کرنے کے بعد، فبعدما توضؤ، بعدما توضؤ، تو وضو کرنے کے بعد اجتمع الجمیع، تمام کی تمام کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ اجتمع الجمیع، تمام کی تمام جمع ہو رہا ہے، اجتماع یعنی جمع ہو رہا ہے۔ فخاطبهم ابوهم قائلا، خاطب یخاطب مخاطبۃ، تو ان کے ابو ان سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، قائلا مینس فرمانے، قال یقول قائلا سے نکلا، قائلا مینس کہنے والا، تو خاطبهم قائلا تو ان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے۔ الحمدللہ وحدہ، اب ہو گیا خطبہ یہاں سے ڈاکٹر صاحب کا شروع۔ الحمدللہ وحدہ یہ انہی کا ہے، وہی دے رہے ہیں اپنے بیٹے گھر والوں، 2005 میں دیا ہے خطبہ، اس سے پہلے کیونکہ اس کا ایڈیشن کا جو ڈیٹ ہے بک کا وہ 2005 ہے، اس وقت وارث صاحب 6 سال کے ہوں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، تمام کی تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کی ہے، اور صلاۃ و سلام ہو اس نبی پر من لا نبی بعد، جس کے بعد کوئی نبی ہے۔ اما بعد فیا اہل البیت، اے اہل خانہ، ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبینا، تو ان محمد کیوں لایا؟ کیونکہ اس کے خبر انہ کی خبر ہے نا، کس کا مفعول ہے؟ سر انہ کی خبر نہیں ہے، انہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ انہ کا اسم مرفوع، انہ کا اسم جو ہوتا ہے انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے، انہ کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اس میں ان نبینا محمد، ہاں، اب کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا؟ سر یہ صفت بھی ہو سکتی ہے اس کی نبی، نیا قاعدہ ہے آپ کو، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا، اس کو کہتے ہیں بدل مبدل۔ کیا کہتے ہیں؟ بدل مبدل ہوتا ہے کہ مطلب مثال کے طور پر ان نبینا، ہمارے نبی، پھر کہتے ہیں محمد، یعنی حالانکہ نبی ہی کیا ہے؟ محمد ہی ہمارے کیا ہے؟ نبی ہے، تو نبی ہم بدل بن گئے اور محمد اس کا کیا بن گیا؟ مبدل میں، ٹھیک ہے، مینس وہی ہوتا ہے، پہلے اس کا کسی اور نام سے اس کا مطلب اس کو آپ مینشن کرتے ہیں، پھر اصل میں کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، جیسے ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں کیا تھا؟ ان محمد نہیں تھا، اب پہلے اس کو آپ نے کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا، اسی کو کہتے ہیں بدل مبدل، اور بدل پر جو اعراب ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ مبدل پر بھی اعراب، ٹھیک ہے، صفت کی طرح، ہاں بالکل، اعراب میں یہ سیم ہوتا ہے، بدل مبدل اعراب میں کیا ہوتا ہے؟ بدل پر جو ہوگا وہ اس پر تذکیر تاریخ سے، ہاں ہے نا، انہ کی وجہ سے، انہ کی وجہ سے ہے نا نبینا منصوب، تو محمدن بھی کیا آئے گا؟ منصوب ہی ہے، کیونکہ یہ بدل ہے نبیت کا، انہ کی وجہ سے، بدل مبدل ہوتا ہے نا، دونوں اعراب میں ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نبینا انہ کی کیا ہے یہاں پہ خبر؟ انہ کا ہی اسم ہے، اب جو آ رہا ہے نا آگے پورا بعد والا سینٹنس قد ولد یوم الاثنین، وہ اب انہ کی کیا بن رہی؟ پوری خبر بن، تو ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد ولد یوم الاثنین، سوموار کے دن پیدا ہوئے، عام الفیل، فیل والے سال، عام الفیل سے کون مراد ہے؟ جب ابرہہ آیا تھا نا خانہ کعبہ کو دہانے کے لیے، تو عام الفیل اسی کو کہتے ہیں،
ہاتھیوں والا سال، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر کیا عذاب نازل فرمائے. تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا ہو گئی تھی؟ ولادت ہو گئی. تو قد ولد یوم الاثنین عام الفیل سنۃ، ہاں کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اگر اس طریقے سے پڑھیں گے کس طریقے سے؟ سنۃ سے رائٹ سائڈ سے سنۃ سبعین و خمسمیا، سنۃ کے بعد اگر آئیں گے تو وہ مجرور آئے گا کیونکہ یہ کون سی ترکیب بنے گی؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب. تو سنۃ سبعین و خمسمیا. المیلادی، میلادی مینس ہاں عیسائی، مطلب عیسائی ڈیٹ کے اعتبار سے. ایک ہوتا ہے ہجری ڈیٹ، ایک ہوتا ہے میلادی. ٹھیک ہے، ہجری مینس جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو وہاں کا ڈیٹ کنسیڈر ہوتا ہے، اور میلادی مینس جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے اے ڈی. ہاں. من ابویہ النجیبین، دو بزرگ والدین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. عبداللہ بن مطلب، عبد المطلب و آمنہ بنت وہب. فی ام القریٰ، ام القریٰ کس کو کہتے ہیں؟ ام القریٰ مکہ کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ مکہ کو کہتے ہیں. قریۃ ہم کسی گاؤں کو کہتے ہیں. ہاں. تو ام القریٰ، ام القریٰ کا دوسرا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ قریٰ کا معنی ہے قرات کی. ہاں، جیسے ام القریٰ یونیورسٹی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام مطلب جو پڑھائی وغیرہ ہے، جو لٹریچر ہے، اس کی ام ہر وقت ماں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے. ام ماں ہوتا ہے استعمال اگر کوئی کسی چیز میں بڑا ہے، کسی چیز میں مہارت رکھنے والا، اور کسی چیز میں سب سے بلند اور فائق ہے، اس کے لیے بھی ام کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ام القریٰ یعنی پڑھائی کے اعتبار سے باقی یونیورسٹیوں سے سب سے فائق یونیورسٹی. ٹھیک ہے. تو مکہ کو بھی کیا کہتے تھے؟ ام القریٰ پہلے اس کا نام مکۃ المکرمہ. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل 570 عیسوی میں اپنے دو والدین عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب سے ام القریٰ مکۃ المکرمہ پیدا ہوئے. نجیب کہتے ہیں بزرگ، معزز بزرگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نبیل بھی اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک اور لفظ نبیل. توفى ابوه عبد الله قبل ولادته بستة شهور، اور ان کے ابو عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 6 مہینے پہلے ہی وفات پا گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ ان کی ولادت سے پہلے 6 مہینے پہلے ان کی ولادت سے چلے گئے. توفیہ بھی آ سکتا ہے، توفا بھی آ سکتا ہے. اب انہوں نے یہاں پر معروف لایا. توفا دونوں آتے ہیں، متعدی بھی آتا ہے اور لازم بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں معنی اس میں. توفیہ ان کو وفات دی گئی، توفا وہ وفات کر گئی، دونوں معنی میں استعمال. فرباہ، ربا یربی تربیتا. ربا مینس کیا ہوتا ہے؟ تربیت کرنا، ہاں پرورش کرنا. فرباہ جدہ عبد المطلب، تو ان کی تربیت ان کے دادا عبد المطلب. رباہ جدہ عبد المطلب، رباہ یربی، تو ان کی تربیت ان کے دادا عبد المطلب نے فرمائی. وبعد وفات جدہ اعتنى به عمه ابو طالب، تو دادا کی ولادت کے بعد بعد وفات جدہ، تو دادا کی وفات کے بعد اعتنى به، اعتنى به سے یہاں کیا مراد ہے؟ پرورش کرنا. ان کی طرف توجہ کنہوں نے مرکوز کی؟ عمہ ابو طالب، ان کی چچا ابو طالب. عنایتاً کاملتاً، پوری توجہ ان کے چچا ابو طالب نے ان کی طرف مرکوز فرمائی. وَأَرْزَعَهُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةِ فِي بَنِي سَعْدٍ. ارزا یرزی، ارزا مینس رضاعت یعنی دودھ پلانے کے معنی. تو حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ نے ان کو کیا پلایا؟ دودھ پلایا. ولما بلغ، جب وہ بالغ ہو گئی.
بلغ means بالغ. تزوج من امرأة کریمۃ, تو انہوں نے ایک نیک خاتون سے نکاح فرمایا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے ایک نیک خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. ولما بلغ 40 من عمره, جب وہ اپنی عمر میں 40 سال کو پہنچے, کان یتعبد فی غار حراء, کان یتعبد فی غار حراء, تو وہ غار حراء میں عبادت کرتے تھے. اب یہاں پر کس کا یہ کان یتعبد, یتعبد یہ جو ہے تعبد یتعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے, تو اس پر کان آ گیا تو ماضی استمرار آئے گا. کان یتعبد فی غار حراء, وہ غار حراء میں عبادت کرتے تھے. حتی نزل علیہ الوحی, حتیٰ کہ ان پر وحی نازل. فبعثہ اللہ نبیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی مقرر کیا. بعث مینس بھیجنے کے معنی میں بھی آتا ہے, تو بعث اللہ نبیا, اللہ تعالی نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. فدعا اہل مکہ الی عبادت اللہ وحدہ, تو انہوں نے اہل مکہ کو ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دی. دعا یدعو مینس بلانا, دعوت دینا. فدعا اہل مکہ, تو انہوں نے اہل مکہ کو الی عبادت اللہ وحدہ, ایک اللہ تعالی کی عبادت کی طرف, و اتباعہ, اور ان کی اتباع, ان کی پیروی کی طرف. و ترک عبادت الاصنام والاوہام, اور بت وغیرہ کی عبادت کرنے سے ان کو منع فرمایا. ولم يقبل دعوته الا قلیل, مگر ان کی دعوت کو سوائے چند لوگوں نے ہی قبول فرمایا. سوائے چند لوگوں نے ان کی دعوت کو کسی نے. اس سے پہلے سارے کہتے تھے ھذا صادق و امین, لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کو بلند کیا کہ لا الہ الا اللہ کو کہیے, تو تمام جو آپ کے ہم نوا تھے تو سب نے کیا کہا, ھذا مجنون نعوذ باللہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پہاڑ پر بلایا تھا, اے لوگوں اگر میں کہوں تم کو کہ میں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر چڑھائی کرنا چاہتے, تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا, تو جان لو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کے لیے پیغمبر بھیجا گیا ہوں, اور تمہیں ایک چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کرو, اور ان بتوں وغیرہ کی یہ پرستش سے باز آئے. تو ابو لہب نے کہا, ایک نے کنکری اٹھائی اس وقت اور حضور کی طرف لگائے, کیا تم نے ہمیں اسی وجہ سے یہاں پر جمع کرا ہے؟ تو جو اب مطلب اس وقت جو سب سے پہلے فدائی تھے, پھر وہی کیا بن گئے, جانی دشمن. اور یہ ہوتا ہے ہر نبی کے ساتھ, ایسا ہی ہوگا. اگر آپ سورہ نوح پڑھیں گے, سورہ نوح کی تفسیر پڑھیں گے, پھر دیکھیں گے نوح علیہ السلام کی فریاد کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس انداز سے بیان کیا. انی دعوت قومی لیلا, میں نے دن رات اپنے قوم کو دعوت. بلکہ بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, اس کو ابن کثیر یا دیگر امام قرطبی وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے کہ کم و بیش 950 سال خالی نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے اپنے قوم. 950 سال دعوت دینا اپنی قوم کو خالی, اور پھر چند لوگوں نے ایمان لایا. بعض روایت میں کہ 11 کے 15 لوگ خالی تھے جن نے نوح علیہ السلام پر کیا لایا, کیونکہ وہ پھر قانون تک جاتے تھے. جیسے سورہ نوح میں کہ نوح علیہ السلام ان کے قانون کے پاس جاتے تھے کہ تم اللہ, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا, حتیٰ کہ اپنا بیٹا اپنی بیوی بھی پہ ایمان نہیں لائے. وہ جب وہ مشہور ہے نا قرآن پاک میں سورہ ہود میں یہ غالباً, ہاں, جب وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا, یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اے میرے بیٹے آ جاؤ سوار ہو جا کافروں میں سے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھوں گا, مجھے پانی وانی کچھ نہیں کرے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج تمہیں اللہ کے امر سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے جس پر اللہ تعالیٰ رحم. تو ابھی یہ بات چیت ہی ہو رہی تھی باپ بیٹے کے درمیان. وحال بینہما الموج فکان من المغرق, اسی دوران ایک لہر اٹھی پانی سے, اور وہ بیٹا کیا ہو گیا, پھر نوح علیہ السلام آوازاری کرنے لگے اللہ کو کہ یا اللہ میرا یہ جو بیٹا ہے, ان ابنی من اہلی وانت احکم الحاکمین. تو اللہ نے فرمایا اس چیز کا سوال مت کرو جس چیز کا تمہیں علم, کہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, بلکہ تمہارے اہل میں سے وہی ہے جو تم پر. تو ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی پیغمبر کو
تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب بھی جو ہی دعوت حضور نے شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چند لوگوں نے کیا ایمان بڑی مشکل سے لایا. وَأَزْعَجَهُ أَهْلُ قُرَيْشِ أَزْعَجَهُ means پریشان کرنا, انکار کرنا, تھکانے کے معنی میں بھی. تو حضور کو اہل قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ٹھکرایا اور ان کو کیا کر دیا, عاجز اور پریشان کر دیا. حتیٰ اخذ صدیقہ وسحرہ ابا بکر معہ, حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دوست اور اپنے سحر کس معنی میں آتا ہے, سحر داماد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, یا جو آپ کی بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار آتے ہیں ان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ بیوی کا بھائی ہو یا چاہے وہ بیوی کے رشتہ داروں میں سے ان کے معنی, ان کے لیے بھی سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے داماد تو یہاں پر نہیں ہوگا, ہاں, اپنے دوست اور اپنے سسر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ اٹھا لیا. وہاجر الی یثرب, اور یثرب کی طرف ہجرت. ہاجر یہاجر مہاجرت, کیا ہو گیا, ہجرت کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یثرب کی طرف ہجرت. یثرب کہتے تھے پہلے مدینہ منورہ, یثرب کہتے تھے غم کا شہر, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کو غم کا شہر کہتے تھے, کیونکہ وہاں پر اکثر وبائیں ہوتی تھی, اکثر بیماریاں پھیلتی تھی اور اکثر لوگ بیمار اور پریشان رہتے تھے. لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس مدینہ یثرب میں پڑ گئے تو پھر اس کا نام بھی تبدیلی ہو گئے, اس کا پھر نام کیا پڑ گیا, مدینہ المنورہ. کیونکہ جب صحابہ نے ہجرت کی وہ بھی بیمار پڑ گئے, کافی بخار اور سر درد کو اپنے گھیرا میں لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ اس وبا اور بلا کو اس مدینہ سے ہٹا کر کہیں دور پہ آب و گیا وادی میں لی جائے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور مدینہ منورہ ان تمام چیزوں سے کیا ہو گیا, پاک ہو گیا. تب سے لے کر پھر مدینہ یثرب کو کیا کہنے لگا گیا, مدینہ. تو اس کا نام ہی پھر پڑ گیا نا مدینہ, المدینہ المنورہ. ثم تبعہ عدد کبیر منہم, اور ان کے ساتھ تبعہ مینس پیچھے پیچھے آنا. تو ہجرت ان کے ساتھ پیچھے پیچھے ہجرت کن لوگوں نے کی, عدد کثیر, بڑی تعداد میں لوگوں نے, منہم عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو حضور صلی اللہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص کن کے ساتھ ہجرت کی تھی, حضرت ابو بکر صدیق. جب وہ غار ثور کا واقعہ بھی مشہور ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ہمراہ ساتھی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں تھے. جب پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی نا, اس قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دشمن برابر غار کے سامنے آ گئے تھے, ابو بکر ڈر گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. پھر اس کے بعد صحابہ نے کیا کر دی, بتدریج ہجرت کی, اور بڑی تعداد میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پھر مدینہ المنورہ تشریف. فرحب به اہل یثرب ترحیبا حارا, رحب یرحب ترحیبا ہو گیا ویلکم کرنا, خوش آمدید کرنا. فرحب به اہل یثرب ترحیبا حارا بغایت الفرح والسرور. تو اہل یثرب یعنی اہل مدینہ نے پورے پرجوش سے, پوری خوشی اور مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا, استقبال کیا. اور وہ بڑا وہ قصیدہ مشہور ہے, طلع البدر علینا, جب وہ انہوں نے گایا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو لوگوں نے اس وقت, بلکہ عورت یا بچے سب نکلے تھے اور وہ اشعار پڑھے, طلع البدر. حتیٰ سموا بلدہم باسم مدینہ الرسول, حتیٰ کہ پھر اس کا نام ہی کیا انہوں نے رکھا اپنے شہر کا, مدینہ الرسول. اتنی محبت تھی اہل یثرب کو مدینہ المنورہ کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر اپنے شہر کا نام کیا کر دیا, بدل کے رکھ دیا مدینہ یعنی رسول کا شہر. فکان اول اعمالہ الاخاء بین المہاجرین والانصار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ میں جاتے وقت سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا, الاخاء, اخاء کہتے ہیں بھائی چارے کو, الاخاء اسی سے نکلا اخوۃ, ٹھیک ہے, الاخاء کہتے ہیں بھائی چارہ. فکان اول اعمالہ الاخاء بین المہاجرین والانصار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلا کام جو تھا وہ کیا تھا, تو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرو. اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. تو انصار نے, یعنی جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کی اتنی خدمت کی,
جو مشہور واقعہ کہ جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری کے گھر گیا تو انہوں نے اتنی مطلب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب خوش آمدید کی، بلکہ اتنا کہ انہوں نے اپنی 4 بیویاں لائی اور ابو ایوب سے فرمایا ان میں سے جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دوں گا، آپ ان سے کیا کیجیے، نکاح کیجیے. تو انہوں نے فرمایا بارک اللہ فی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، بس مجھے بتائیے کہ مدینہ کا بازار کہاں ہے، مجھے بازار کی طرف بتائیں، مجھے وہاں اپنا بزنس کرنا. اور پھر انہوں نے کیا شروع کیا، پنیر بیچنا شروع کیا. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سوری عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ابو ایوب نہیں، عبد الرحمن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کو قائم. فبنو مسجدن سموہ بالمسجد النبوی، پھر حضور نے اپنے صحابہ کے بنا یبنی کس کے معنی میں آتا ہے، تعمیر کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے، بنا یبنی بناءً، تعمیر کرنے کے معنی میں. تو حضور صلی اللہ علیہ صحابہ نے ایک مسجد تعمیر کی، اور سموہ سما یسمی تسمیۃ، نام رکھنا، ٹھیک ہے، جیسے سمیتہ، ٹھیک ہے، یا میں نے اس کا نام رکھا. تو سموہ ان سب نے اس کا نام مسجد کا کیا نام رکھا، المسجد النبوی الشریف. الذی جعلہ مرکزا حاما، جس کو اللہ کے نبی، جعلہ مینز بنانا، جعلہ مسجد کو بنایا، کس نے بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. الذی جعلہ مرکزا حاما لانتشار الاسلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایک بڑا مرکز بنایا اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے. انتشار کس کو کہتے ہیں، انتشار ینتشر، انتشار پھیلانا، انتشار اسلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایک بڑا مرکز بنایا اسلام کی ترویج کے لیے. فقام المسلمون المہاجرون والانصار بالمدافع عن الاسلام والمسلمین، تو مسلمان مہاجرین اور انصار کھڑے ہو گئے، بالمدافع مینز ڈیفینڈ، دفاع کرنے کے معنی، کسی کا آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، کسی کا دفاع اس کے لیے آتا ہے مدافع، دافع یدافع مدافع، ٹھیک ہے، کسی کا دفاع کرنا. تو مسلمان مہاجرین اور انصار اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے. وغزوا غزوات منها غزوۃ بدر وغزوۃ احد وغزوۃ تبوک وغزوات اخرى، اس کے بعد انہوں نے بہت سارے غزوات لڑے. غزا یغزو مینز اصل میں چڑھائی کے معنی میں آتا ہے، جب آپ کسی قوم پر چڑھائی کریں گے اس کے لیے آتا ہے غزا یغزو. ایک ہوتا ہے سریا، ایک ہوتا ہے غزوہ. کیا فرق ہے سریا اور غزوہ میں؟ ہاں، جس جنگ میں بنفس نفسی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور موجود نہ ہو بلکہ صحابہ یا حضور کی وفات کے بعد جتنے بھی جنگیں ہوئی ان کو سریا کہتے ہیں، یعنی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود. غزوہ کا کیا ہے اصلی؟ غزا یغزو. غزا. تو اس کے بعد مسلمانوں نے بہت سارے غزوات لڑے، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک اور دیگر غزوات شامل. حتیٰ اخذ الاسلام ینتشر، حتیٰ کہ اسلام کیا ہونے لگا، پھیلنے لگا. یہ اخذ کس معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے؟ اخذ اور جالا، یہ جو دو فعل ہے نا، اخذ اور جالا، جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل مضارع کے ساتھ، جیسے یہاں پر آئے اخذ الاسلام ینتشر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آپ کا جو فعل ہوگا نا مضارع کا، تو وہ حال میں چلا جائے گا. کس میں چلا جاتا ہے، حال میں چلا جاتا ہے، یعنی پھیلنے لگا، یہ کام شروع ہونے لگا. مثال کہتے ہیں نا یہ کام شروع ہونے لگا، تو اگر آپ اس فعل مضارع پر اخذ یا جعل کو لگا دیں گے تو اس کا معنی کیا ہو گیا، یہ جو کام ہو رہا ہے جس کو جو آپ نے فعل مضارع لایا اب یہ کیا ہو رہا ہے، حال میں یہ شروع ہونے لگا ہے. تو اس کا بھی مطلب یہی ہے وَأَخَذَ الْإِسْلَامُ يَنْتَشِرُ، اور اسلام کیا ہونے لگا، اسلام پھیلنے لگا. وَدَعْوَتُهُ تَنْتَصِرُ شَيْئًا فَشَيْئًا، اور جو دعوت ہے اسلام کی وہ رفتہ رفتہ کیا ہونے لگی، مضبوط اور غلبہ. انتصر ینتصر، غلبہ پانا، جیسے کہیں گے انتصر المسلمون علی الکفار، مسلمانوں نے کفار پر غلبہ حاصل کی. یہ اس کے معنی میں کیا آتا ہے، انتصر، اسی معنی میں. وَدَعْوَتُهُ تَنْتَصِرُ شَيْئًا فَشَيْئًا مینس دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا، اور دھیرے دھیرے سے اسلام غالب، اسلام کی جو دعوت ہے وہ کیا ہونے لگی، غالب آنے لگی.
فبشر اللہ تبارک و تعالی النبی، بشر یبشر تبشیرا، بشارت دینا، خوشخبری دینا. فبشر اللہ تبارک و تعالی النبی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی؟ بشارت. کس چیز کی؟ باتمام الدین، دین کے مکمل ہونے. اتمام کس کو کہتے ہیں؟ اکمال کہیے، اتمام کہیے، ہو گیا تمام ہونا، پورا ہونا، مکمل ہونا. فبشر اللہ تبارک و تعالی النبی باتمام الدین، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے مکمل ہونے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، قائلا، فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج کے دن، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، ہم نے آپ سب کے لیے، آپ دینکم، آپ کے دین کو مکمل کر دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتیں آپ پر تمام ہو گئی. وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور میں راضی ہو گیا آپ سب کے لیے، الاسلام دینا، تاکہ میں آپ کے لیے کس دین کو اختیار کروں؟ اسلام. تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل. فَكَانَ هَذِهِ بِشَارَةٌ ازدہار الدین، یہ جو بشارت تھی یہ کس متعلق تھی؟ ازدہار الدین، دین کے مکمل ہونے. وہ اشارۃ انتقال الرسول الی جوار رحمت اللہ، اور یہ اشارہ تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت قریب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے. حتیٰ یہاں پر حتیٰ توفی یوم الاثنین سنۃ 9 الہجریہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں، کس ہجری میں؟ 9 ہجری میں سوموار کے دن وفات پا. فرح الجمی بهذا المقام، اس گفتگو سے تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ یعنی جو وارث وغیرہ بیٹھے تھے نا، یہ گھر والے ان کی وارثت تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے. واشتاقوا الى التفصیل، اور ان کا شوق بڑھنے لگا کس کے لیے؟ اب وہ مزید تفصیل مانگ رہے ہیں، مزید تفصیل کے لیے ان کا شوق بڑھ. اشتاق یشتاق اشتیاقا، آپ کسی چیز کے شوق میں لگنا. جیسے میں کہوں گا نا، انا اشتاق الی رؤیتکم، میں تمہارے دیکھنے کا مشتاق ہوں، یعنی انا اشتاق الی وجہکم، میں تمہارے چہرے کا مشتاق ہوں. تو یہاں پر بھی اشتاق کس کے معنی میں؟ واشتاق الی التفصیل، اور وہ مزید تفصیل کے اشتیاق میں رہے. تو یہ تھا خطبۃ الوالد، یہ وار صاحب کا خطبہ تھا، انہوں نے 2005 میں اپنے اہل خانہ کو دیا تھا، پھر انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس کو داخل کیا. اصل میں ڈاکٹر جو ہے نا، لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک شخص اپنے بارے میں یہاں پر ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا. اس کا مجھے اصل میں ایک مثال یاد ہے. شام کے ایک بڑے عالم ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، بڑے علم حدیث کے بڑے ماہر تھے. تو یہاں سے ہندوستان کے ایک عالم تھے، ندوہ کے ہی تھے، ہمارے شیخ ہیں، ابھی دبئی میں بھی پڑھائے تھے. ان کا نام تھا ڈاکٹر یہ کیا تھا نام، تقی الدین ندوی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں کچھ غلطیاں تھی. تو پھر جب لکھتے ہیں نا خطبہ، مطلب کسی بک کا پریفیس لکھتے ہیں، پھر نیچے لکھتے ہیں اپنا نام. اس نے لکھا تھا العبد الفقیر، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا فقیر بندہ، پھر نیچے لکھا تھا دکتور تقی الدین ندوی. تو اس شام کے عالم نے اس پر نقد کیا تھا، ایک تو آپ اپنے آپ کو عبد الفقیر لکھتے ہو اور پھر نیچے لکھتے ہو دکتور. ایک طرف سے انکساری اور دوسری طرف سے ٹھیک ہے. یہ کافی